یہ کون ہے نور الہی؟ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا. ابھی سوال پوچھے تھے نا آپ سے، الف لام میم کا کیا راز ہے، مطلب اس کا کیا وہ ہے، تو یہ کہہ دیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اسٹارٹ کیا ہے تو قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیے ایک بات سن لیجیے آپ. کون تھا یہ؟ مریم. مریم قرآن پاک اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی تو مغالطہ ہوا جو امت مسلمہ برباد ہوئی ہے. یہی تو ہوا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اتنا بڑا مجدد فرماتے ہیں قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے. مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کے ذکر سے اپنا سینہ پاک کرے، اپنا قلب پاک کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے. جب پاک ہو جائے پھر قرآن کو ہاتھ لگائے، قرآن کو پڑھے. تو قرآن نے جو وعدہ کیا ہے ہدی للمتقی، ہدایت ہو متقین کے لیے. متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس پاک ہو، اسے متقی کہتے ہیں. جس کا قلب پاک ہو اسے مومن کہتے ہیں. جس کی زبان پاک ہو اسے مسلمان کہتے ہیں. جسے اللہ کا قرب مل جائے اسے محسن کہتے ہیں. اگر اس طرح سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو یہ جو 72 ٹکڑے ہو گئے، 72 فرقے بن گئے دین اسلام کے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، 72 کہاں سے آئے؟ اس طرح آئیے 72. آپ ایسی نہیں ہیں. آپ کے اندر تو بہرحال آپ کا قلب ایکٹیو ہے، جاری ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے آپ کے اندر. لیکن ابھی قرآن کو پڑھ لیں. پہلے قرآن پاک پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک سمجھنا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ سمجھ کر عمل بھی کروں گی. جی سیکھا بھی لوگوں نے آج تک. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ساری مسلمان جتنے بھی ملک ہے سب جگہ یہی ہو رہا ہے. سیکھا، پڑھنا سیکھا، آ گیا پڑھنا. ہے نہیں؟ سمجھنا چاہا، سمجھ میں بھی آ گیا. بن گئے نا حافظ القاری، سمجھ میں بھی آ گیا. عمل کی دنیا میں کہاں ہو؟ عمل کی دنیا میں کہاں ہو؟ اگر کیا نام ہے؟ مریم. جی مریم. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، آپ زیادہ سے زیادہ، ویسے تو آپ ناغہ نہیں کرتی ہیں ماشاءاللہ، ہر محفل میں آپ آتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا کریں. یہ اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے آپ کا یہ کہ قرآن پڑھیں، آپ قرآن سیکھیں، سمجھیں. لیکن سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک، ہم نے کئی محفلوں میں یہ بات بتائی ہے، جب تک قرآن پاک آپ کے حلق سے نیچے آپ کے سینے تک نہ پہنچے آپ کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں. قاری اور حافظ بن کے پیسہ کما سکتی ہیں بس. قرآن آپ کے سینے میں کیسے اترے، سوچنا یہ ہے، تفکر اس بات پر کرنا ہے. اس کے لیے قرآن پاک نے ہمیں راستہ دیا. افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس میں ذات اللہ سے اپنی شرح صدر کر، یعنی اپنا سینہ کھول. اپنا سینہ کھولنے سے مراد ہے اپنا سینہ پاک کر، اس میں ذات اللہ کے نور سے. افمن شرع اللہ، اللہ کے نور سے اپنا سینہ پاک کر. جب سینہ پاک ہو جائے گا تو قرآن حلق میں نہیں اٹکے گا، سینے میں اتر جائے گا. سینے میں اترے گا تو ہدایت بنے گا. وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جسے میں ایمان والا بناتا ہوں اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں. شرح صدر ہو جائے گی، قلب آپ کا زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، زیادہ ذکر کرے گا. ٹھیک ہے جی. پھر فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے، رب کی بارگاہ سے نور ملے گا. یہ بھی قرآن نے فرمایا تجھے رب کی طرف سے نور ملے گا.
جب اتنے نور کی آمد مرشد کی طرف سے بھی مل رہا ہے، لطائف کا نور بھی مل رہا ہے، عبادت کا نور بھی مل رہا ہے، ذکر کا نور بھی مل رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے بھی نور مل رہا ہے، جس بڑے سے بڑے چھوٹے سے ولی نے دیکھا وہاں سے بھی نور ملا، اگر اسلام کی بارگاہ پاک میں درود اور سلام کے نذرانے بھیجے وہاں سے بھی نور عطا ہوا، پنجتن پاک کی بارگاہ میں سلام بھیجا وہاں سے بھی نور۔ جب یہ نور آئے گا تو یہ آپ کے نفس کے تزکیے کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ تین چیزیں ہیں، نفس اور قلب کی طہارت اور شرع صدر، ان تینوں ہی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے امت مسلمہ نے گزشتہ 1300 سال سے۔ دیکھ لے کہاں کھڑی ہے امت۔ امت کو امت کی الف کا نہیں پتا، دعوے ایسے ہیں متقی کی میم کا، مومن کی میم کا نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ یہ جو تین سبق دیے تھے قرآن پاک نے ہمیں، ایک شرع صدر، دوسرا قلب کی طہارت، تیسرا نفس کی طہارت۔ نہ نفس پاک ہے، نہ قلب پاک ہے، نہ شرع صدر ہے۔ باقی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بحث کروا لو، تکرار کروا لو، جھگڑے کروا لو، پھڈے کروا لو، اختلاف کروا لو، ایک دوسرے کو کافر کہلوا لو، مشرک کہلوا لو، یہ سارے کام آتے ہیں۔ اور قرآن پاک تو ایک ہے یار، ایک قرآن، ایک اللہ کے رسول، ایک اللہ۔ ان سب کا نور تمہارے اندر ہوتا تو تم میں یہ لڑائی جھگڑے تو نہ ہوتے۔ کیوں نہیں یہ نور؟ کہ نہ تم نے اپنے نفس کی طہارت کا سوچا، نہ اپنے قلب کی طہارت کا سوچا، نہ تم نے قرآن پاک کے اس فرمان پہ عمل کیا کہ شرع صدر کرو لیل اسلامی، اسلام کے لیے۔ تم نے تو اسلام کے لیے مدرسے کھول لیے، پیسہ کیسے کمائیں؟ کس کو دی تم نے شرع صدر کی تعلیم؟ کسے بتایا تم نے کہ قد افلح من تزکا، اپنے نفوس کا تزکیہ کرو؟ کسے بتایا کہ قلب کی طہارت کے معنی کیا ہیں بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ آقا اسلام میں؟ کسے بتایا؟ آپ تو سعودی عرب میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں سے نکال رہا ہے کوئی مفتی، کوئی مولوی، کر لے سوال ذرا، کر لیں گے سوال۔ اللہ کے ذکر کو سعودی عرب میں بدعت ہی کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہی ہے نا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں بدعت ہے جی۔ قرآن فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروڑوں کے بل بھی قرآن فرما رہا ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ جب قرآن کا یہ فرمان، یہ حکم ہے تو بدعت کیسے ہوا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے، تم کہہ رہا ہو ذکر بدعت ہے۔ اللہ پاک کا ذاتی فرمان حدیث قدسی، شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ مریم کہہ رہی، مریم، اچھا ہاں مریم، چلیے ابھی ابھی سن رہی۔ اب کیا کریں؟ آپ لگی رہیں، ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے آپ کی، آپ قرآن پاک کو لیکن اس طرح سیکھیں جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو ہدی للمتقین میں ہدایت ہو متقین کے لیے۔
یعنی ذالک الکتاب، وہ کتاب بھی اس قرآن سے ہی اس قرآن تک پہنچے گا. اس قرآن کو چھوڑ کے تو چاہے کہ میں اس قرآن تک پہنچ جاؤں جو عقل اسلام کے سینہ پر نور میں، اس قرآن کو چھوڑ کے تو نہیں. اسی قرآن سے تجھے اس قرآن کا راستہ ملے گا جو عقل اسلام کے سینے میں محفوظ ہے. تو فرمایا قرآن نے میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، تو متقی تو بن. متقی جب تک نہیں بنے گا تو اس قرآن تک نہیں پہنچ سکتا. تیرے گھر کی بات تھوڑی ہے، روز کھول روز پڑھ، روز کھول حافظ بن جا. نہیں بنے گا بھائی. صوفیہ سید ہماری ایڈمن چیف، اسلامک ہسٹری میں ماسٹر کیا، قرآن کی حافظ ہیں، تراویح پڑھا چکی ہیں، بچوں کو ناظرہ کرا چکی ہے جی. لیکن حقیقت کام کھلی جب آئیں یہاں پر اور اذن لیا. اذن لینے سے 3 سال پہلے حافظہ بن چکی ہے وہ. حقیقت کہاں کھلی؟ یہ بعد میں کہا کہ اب میری سمجھ میں آتا ہے قرآن. اچھا اس کے یہ معنی تھے، اس کے یہ معنی تھے، اس کے یہ معنی تھے. ہمیں تو بس پڑھاتے چلے گئے، ہم پڑھتے چلے گئے. انہوں نے رٹے لگوائے، ہم نے بھی رٹے لگا لی. انہوں نے یاد کرایا، ہم نے یاد کر کے حافظہ کر لیا، ہم حافظ بن گئے. ہے کیا یہ نہیں پتا. یہاں ہم نے کہا کہ پڑھنا بھی آسان ہے، سیکھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، عمل کہاں سے لاؤ گے؟ قد افلاح من تزکا. وہ فلاح پا گیا، فلاح پا گیا. فلاح پانا کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے فلاح پانا؟ یہ قرآن کا فرمان ہے. فلاح پانا کیا ہے؟ اس ظاہری حیات میں، اس عارضی حیات میں، اس فنا ہونے والی، ختم ہونے والی حیات میں اس نے اپنے نفوس کو پاک کیا ہے جی. اور نفس پاک ہو گئے تو قرآن پاک کا یہ فرمان کہ فلاح پا گیا. فلاح پانا کیا؟ کہ حیات ابدی حاصل کر لی اس نے. حیات ابدی، حیات ابدی آخرت میں کامیابی کے بعد ہے. حیات ابدی جو کبھی نہ ختم ہو وہ زندگی. فلاح پا گیا وہ جو تربت میں ہیں، پاک نفوس جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جنہیں یہ بے شرم جاہل کے کمروں پہ جا کے مانگتے ہیں، مشرک یہ کہتے ہیں نا. تو بے شرمو ذرا پڑھو تو صحیح، علم حاصل تو کرو. یہ کتاب کا علم ہے جسے پڑھ کے تم ہمیں مشرک کہتے ہو. یہ کتاب کا علم ہے. جاؤ سینے کے علم کی طرف. لگ بتا جائے تمہیں کہ کیوں فرمایا قرآن نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو کسی اہل ذکر سے پوچھنا. یہ کسے کہتے ہیں اہل ذکر؟ بھائی جو ایکسپرٹ ہو، جسے مہارت ہو، جس کے پاس علم ہو، اس سے پوچھنا. یہ اسے کہتے ہیں. قرآن کا کیا کہ جس کے پاس سینے کا علم. بھائی کتاب قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ کتاب سے تو تیری سمجھ بھی نہیں آیا کچھ. یہاں پہ قرآن نے فرمایا ان کنتم لا تعلمون، کہ جب معلوم نہ ہو کچھ تو پھر فاسألوا اہل الذکر، پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. شرم نہیں آتی. ان وجوہات پر یہ ہیں سارے سبب جو 72 فرقے بنے اسلام میں. علم حاصل نہیں کریں گے، تکبر ہے جی، گھمنڈ، گردن اکڑی ہوئی ہے تکبر سے. یار میں بہت بڑا عالم ہوں. بہت بڑا عالم. یہ کون سا علم ہے تیرے پاس جس نے تجھے اتنا گھمنڈی اور اتنا متکبر بنا دیا، اتنا تکبر تیرے اندر پیدا کر دیا؟ وہ کون سا علم ہے؟ علم تو عاجزی پیدا کرتا ہے، عجز و انکساری پیدا کرتا ہے. تو یہ ہے مریم. تھوڑا سا میں نے چاہا کہ آپ کو ذرا سا بتا دوں میں اس میں کہ، اور اس کو اس طرح بھی سمجھے مریم آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آئے نا آج تک، بے شمار لوگ آئے. کیا نہیں انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا؟
کیا نا حافظ قاری بنے نا، استاد بھی بنے، مدرسے بھی کھولے، مدرسے بھی چلائے، پیسہ بھی کمایا، قرآن کا علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ عمل کیا کیا؟ مدرسہ کھول لیا، فیکٹری کھل گئی، دین اسلام انڈسٹری بن گیا، پیسہ آنا شروع،